باب فی المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة فی عدة الایام التي كانت تحیض. ہاں صفحہ نمبر 176 یار. لا الہ الا اللہ. دیکھو بھائی میں نے آپ کو نا ایک صفحہ دیا ہے، اس صفحے کے اندر اس کے حوالے سے کافی ساری تفصیلات موجود ہیں. کچھ عورتوں کو یہ صفحہ دیکھو بھی، لازمی دیکھو. صفحہ کہاں ہے؟ صحیح ہم نے رکھ دی، جہاز بنا کے کھیلیں گے ہیں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے، پیر منگل بدھ 3 دن عشاء کے بعد. یہ پیپر نکالو، کاغذ نکالو. اتنی محنت سے اس لیے بنایا، پورا گھنٹہ ڈیڑھ لگا مجھے بنانے میں، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اس کو پھینک دیں. دیکھو جتنی بھی روایات اس باب کے اندر آئی ہیں، دیکھو یہ کتاب الاستحاضہ جو ہے نا، جو استحاضے والے مسائل ہیں، یہ آپ نہ بخاری میں پڑھو گے، نہ مسلم میں پڑھو گے، نہ ترمذی میں، کسی اور کتاب میں نہیں پڑھو گے. اس لیے یہاں پر پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. اگر نہیں پڑھو گے تو نقصان ہوگا. استحاضے کی وہ روایت امام ابو داؤد لائے ہیں جو کوئی بھی نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے، اس لیے اگر آپ کی بخاری میں یہ سوال آتا ہے تو آپ یہ ساری تفصیل لکھ سکتے ہیں. آپ کی ترمذی میں سوال آتا ہے، آپ ساری تفصیل، نسائی میں آتا ہے ساری تفصیل لکھ سکتے ہو، ابن ماجہ میں تحاوی میں آتا ہے تو یہ ساری تفصیلات لکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ تفصیلات پتہ ہونی چاہیے اور بہت ہی آسان ہے. استحاضے کے باب میں جتنی بھی روایات ہیں وہ 4 خواتین کی ہیں، جتنی بھی روایت استحاضے کے باب میں. ٹھیک ہے، پہلی جو روایت ہے وہ کس کی ہے؟ روایت حضرت فاطمہ کی ہے، ام حبیبہ کی ہے، کون کس کی؟ حمنہ کی ہے، اور زینب بنت جحش. ٹھیک ہے، تو یہ زینب، یہ ساری کی ساری بنت جحش ہیں، اور یہ بنت جحش کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ استحاضے کے مسائل. امام احمد بن حنبل ہنس کے کہتے تھے کہ استحاضے کا جو ٹھیکہ ہے نا وہ انہوں نے لیا ہوا، بنت جحش کی بیٹیوں نے لیا ہوا. تو یہ امام احمد بن حنبل کہتے تھے. دیکھو جی استحاضے کے باب میں دیکھو، استحاضہ بھی لفظ حیض سے استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور حیض بھی لفظ حیض سے استعمال ہوا، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ حیض جو ہے وہ ہمیشہ معروف استعمال ہوتا ہے، اور استحاضہ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جتنی بھی روایت میں استحاضے کا لفظ آیا وہ مجہول استعمال ہوتا ہے، اور یعنی وہ حاضہ استعمال ہوتا ہے اور یہ حیضہ استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ استحیضت استعمال ہوتا ہے. جہاں پر بھی استحاضے کا لفظ استعمال ہوتا ہے استحیضت. استحاضہ اور حیض تقریباً ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں یہ فرق. ٹھیک ہے، استحاضہ مجہول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک، حیض کا خون رحم سے آتا ہے. ٹھیک ہے، حیض کا خون رحم سے آتا ہے، اور استحاضے کا خون رحم سے نہیں آتا، بلکہ رحم کے اوپر ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ سے نکل رہا ہوتا ہے. چنانچہ فقہا نے 2 باتیں کی ہیں کہ جب بھی حائضہ عورت ہوگی تو یا تو معتادہ ہوگی یا ممیزہ ہوگی. دیکھو میں نے یہاں لکھا ہوں. ٹھیک ہے، روایات میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، تعدد غسل کا استعمال ہوا ہے، جمع بین الصلاتین بغسل سے ہوا ہے، غسل لکل صلاۃ ہوا ہے، طہر الی طہر ہوا ہے، اور غسل لکل صلاۃ بھی ہے، وضوء لکل صلاۃ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3-4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی، استحاضہ کے متعلق استحاضہ کی تعریف میں نے یہاں لکھی، یہ بڑی اہم ہے، ضروری ہے، اس کو یاد کر لو، رٹ لو، جیسے بھی کر لو، پکا کر لو. ٹھیک ہے، اس کے بعد استحاضے کا خون 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ممیزہ، ایک معتادہ. دیکھو ممیزہ وہ عورت ہوتی ہے جو خون کے رنگ سے پہچانتی ہے کہ میرا حیض شروع ہو رہا ہے یا میرا استحاضہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ممیزہ رنگ سے پہچانتی ہے، اور معتادہ عادت سے پہچانتی ہے. ٹھیک ہے، معتادہ عادت سے معتادہ کون سی عورت ہوتی ہے؟ جو عادت سے پہچانے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور ممیزہ خون کے رنگ سے پہچانتی ہے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں ممیزہ معتبر ہے،
احمد ثلاثہ نہیں، امام مالک امام شافعی کہتے ہیں ممیزہ کی تمیز معتبر ہے. احناف کہتے ہیں کہ ممیزہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اصل ہے معتدہ، اصل ہے معتدہ. معتدہ کون ہوتی ہے؟ معتدہ وہ ہوتی ہے جو عادت کے اوپر چلتی ہے. یہ عورت کی عادت 7 دن کی ہے، عورت کی عادت 10 دن کی ہے، عورت کی عادت 5 دن کی ہے، تو 5 دن اس کا حیض ہوگا، بقیہ اس کا استحاضہ ہوگا. خون جاری ہے جاری ہے جاری ہے جاری ہے، تو 5 دن اس کا حیض ہوگا، بقیہ اس کا استحاضہ ہوگا. سمجھ رہے بھائی؟ سمجھ رہے بھائی؟ یہاں اس پرچے میں نے 4 قسمیں کی، یہ ساری کی ساری روایات میں آئی. ٹھیک ہے، ممیزہ معتادہ، ممیزہ غیر معتادہ، ٹھیک ہے، اور غیر ممیزہ غیر معتادہ، ٹھیک ہے، غیر معتادہ ممیزہ، ٹھیک ہے. اس سب کی تفصیل میں نے اس پرچے پہ لکھی ہے، اس کو ذہن میں رکھو، اس کو رٹو. احناف کہتے ہیں ممیزہ کا کوئی بھی بیان معتبر نہیں ہوگا، یہ احناف کا قاعدہ ہے. یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری کی ساری معتدہ پہ دلالت کر رہی ہیں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری کی ساری روایات معتدہ کے اوپر آ رہی ہیں کہ معتدہ ہی کے حوالے سے. اور معتدہ کا کیا مطلب ہے؟ معتدہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو پہلے دن سے لے کے 30ویں دن تک خون آیا، پہلی تاریخ سے لے کے 30ویں تاریخ تک خون آیا، ٹھیک ہے. تو اب وہ گنتی کرے کہ اس کے حیض کے دن کتنے ہوتے تھے. اس کے حیض کے دن 7 ہوتے تھے، تو ان حیض کے 7 دنوں کے اندر نماز نہ پڑھے، اور بقیہ دنوں میں لنگوٹ باندھ لے، اور لنگوٹ باندھنے کے بعد نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کے وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے. اور پھر کیا کرے؟ پھر وضو لکل صلاح کرے، یعنی 7 دن کے بعد غسل کر لے. 7 دن کے بعد اب خون آ رہا ہے، آتا رہے، 7 دن کے بعد غسل کر لے، اور 7 دن کے غسل کے بعد پھر وضو لکل صلاح کرے. یعنی اب وہ معذور شرعی ہے، اور معذور شرعی کا حکم یہ ہے کہ ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی. یعنی فجر سے لے کے زور تک، فجر سے لے کے اشراق تک ایک وضو چلے گا، زور سے عصر تک دوسرا، عصر سے مغرب تیسرا، اور مغرب سے عشاء چوتھا، اور عشاء سے لے کے تہجد فجر تک، فجر کے دخول تک چوتھا وضو چلے گا. یعنی اس خون سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. بقیہ اگر وہ بیت الخلاء جاتی ہے یا پھر جنابت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ الگ غسل وضو کرے گی، لیکن محض خون کے نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ ساری کی ساری روایات ہیں. کیا مطلب نسبت اربع کیا مطلب؟ کیوں اس میں منطق کیوں نکال رہے ہو؟ ہاں، میں سوال آپ کا نہیں سمجھا ہوں. نسبت کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ نسبت کا کیا مطلب؟ ہاں ہاں. اب دیکھو اس میں کیا بن رہا ہے. اس میں بن کیا رہا ہے؟ ارے عموم خصوص مطلب شطلب کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک اپنی عادت اور معاملے کے اعتبار سے بالکل متضاد ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے. ہر ایک الگ ہے. غیر ہاں، تو اس لیے 4 قسمیں بن رہی ہیں نا. ہر عورت دوسری عورت سے الگ ہے، ہر عورت کا حکم دوسری عورت کے حکم سے الگ ہے، ٹھیک ہے. تو جب 4 قسمیں بن رہی ہے تو ظاہری بات ہے ہر ایک کی نسبت ہر ایک دوسرے سے تباین رکھتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں نسبت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک عورت کے ساتھ یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. ایسے نہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. جب ایک عورت کے ساتھ 2 چیزیں ہو نہیں سکتی تو نسبت دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھ رہے ہو بلا وجہ کی منطق لگانے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اتنی دیر میں نسبت سمجھنی ہے، اس کو سمجھ لو بس. سمجھ رہے ہو؟ ممیزہ اور معتادہ اصل میں یہ 2 عورتیں، ٹھیک ہے. پھر ممیزہ معتادہ ملا کے 4 نسبتیں، 4 چیزیں بنتی ہیں. چلو جی. ارے یار یہ جو سند پڑھتے ہو نا، سند حدیث سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، باب سے پہلے نہیں پڑھنی ہوتی.
اچھا چھوڑو نا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، کیا چھوڑو؟ ٹھیک ہے، ایک بات سمجھو میری، 3 طریقے نہیں ہوتے، صحیح ہے؟ ایک واضح طریقہ ہے کہ جو باب ہے نا باب، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ سے، پہلے دن بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابن فی المرأۃ تستحاض الی آخر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب سند پڑھنے لگے ہیں تو اس وقت سند پڑھنی چاہیے یا باب کے وقت سند پڑھنی چاہیے؟ آپ نے کتنے اکابرین سے سنا ہے؟ میں جتنے بھی اکابرین کے پاس گیا ہوں سب نے یہی کہا ہے، شیخ سلیم اللہ خان صاحب سے سند لی ہو، شیخ الاسلام مفتی صاحب سے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے سند لی ہو، یا جتنے دیگر حضرات سے سند لی ہو، انور شاہ کشمیری صاحب کے جو بیٹے ہیں مولانا انظر شاہ صاحب، ان سے سند لی ہو، سب حضرات کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن کیف کان بدء الوحی وبسند المتصل منا، سب نے یہی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ کچھ حضرات نے دوسری باتوں کا جواز لکھ دیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اتنی سی بات سمجھو کہ جو باب ہے نا وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور جو سند حدیث ہے وہ الگ ہے۔ تو جہاں تحدیث آ رہی ہے سند وہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سند وہاں سے، تو اللہ کے نبی سے باب تو منقول نہیں ہے نا یار، ہے؟ دیکھو بھائی، یہ جو روایت ہے نا، ان نافع ان سلیمان ابن یسار ان ام سلمہ، اس کو پکا کرو، ٹھیک ہے، اس کی نیچے لائن لگاؤ۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ نافع کے طرف سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اس صفحے کی جتنی بھی روایات ہیں یہ نافع کے طرف سے آئی ہیں، ان نافع کے طریق سے آئی ہیں، اور نافع کے طریق میں جتنے الفاظ مختلف ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے یہ آگے 1 2 3 4 یہ 4 روایات میں نافع کے طریق سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھ لو اور اس کو سمجھ کے پڑھنا، چلیں جی۔ تحراق الدماء علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی سے ان کے لیے سوال کرے، اور فقال، تو انہوں نے کہا لتنظر عدت اللیالی والایام، کہ عدت اللیالی والایام دلیل کیا ہوگی؟ معتادہ ہونے کی دلیل ہوگی، معتادہ ہونے کا، جیسے کہ احناف کہتے ہیں کہ ممیزہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ معتادہ ہونا ضروری ہے۔ معتادہ ممیزہ کا جو حکم ہے وہ میں نے اس کاغذ میں لکھ دیا، دیکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ 1 مہینے میں جس وقت تم حیض آتا تھا تمہیں، اس وقت کو گن لینا، قبل ان یصیبہ الذی اصابہا، اس سے پہلے جو تمہیں پہنچتا ہے، یعنی خون آنے سے پہلے، مطلب استحاضہ آنے سے پہلے۔ فتدرک الصلاۃ، پھر نماز کو چھوڑے، قدر ذالک من الشہر، بقیہ مہینے کے اندر اتنا، یعنی 7 دن آتا ہے تو 7 دن چھوڑے، 10 دن آتے ہیں تو 10 دن چھوڑے، ٹھیک ہے۔ ثم لتستغفر، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ والا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، آگے مختلف روایت میں دوسرا لفظ آیا ہے، ان سب کا مطلب ہے لنگوٹ باندھ لے، لنگوٹ باندھ لے، وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، ٹھیک ہے، مطلب یہ تاکہ خون جو ہے وہ اس لنگوٹ سے باہر نہ نکلے، مزید کپڑوں کو خراب نہ کرے اور اپنی نماز کو جاری رکھے۔ ان نافع، وہی آگے، وہ آگی نا، ان نافع ان سلمان بن یسار ان رجلا اخبرہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چلیں پڑھیں۔ ہاں، یہ اوپر والی روایت سے تھوڑی سی تبدیل ہے، معنی نہیں کی بات ہے، چلیں جی۔ وہی ان نافع ان سلمان بن یسار ان رجل من الانصار، یا ان رجل من الانصار درمیان میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں صحیح، وہی روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔
آگے کچھ الفاظ تبدیل ہیں، فلتترک الصلاۃ قدر ذالک، جتنے دن، قدر ذالک مطلب معتدہ مراد ہے، سمجھ لیں؟ ثم اذا حضرت الصلاۃ فلتغتسل، جب نماز ہے تو پھر غسل کرو، اور پھر آگے الفاظ کی تبدیلی ہے، اوپر تھا فلتستغفر، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فلتستغفر، ذا کے ساتھ ہے، وہاں سا کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یعنی سب کا مطلب ہے لنگوٹ باندھنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کی جو روایت ہے نا وہ سلمان ابن یسار، یعنی سلمان ابن یسار کے جو شاگرد ہیں وہ نافع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی والی جو دو روایت ہیں اس میں سلمان ابن یسار کے شاگرد ایوب ہیں۔ دیکھو بھائی یہ چیزیں سمجھ لو، آگے جا کے ہم اتنی تفصیل نہیں کریں گے، جیسے آپ نے کتاب الزکات میں دیکھ لیا، یہ چیزیں آپ کو خود نکالنی ہے۔ جب دو روایت آئیں گی آپ کے امتحان میں، ہو سکتا ہے 3 روایت آئیں، اس میں غور کرنا ہوگا کہ دونوں روایت میں تبدیلی کیا ہے، فرق کیا ہے، اسی فرق کو کالا ابو داؤد میں لے کے آتے ہیں۔ وہی فرق آپ جب غور کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا امام ابو داؤد جو روایت جمع کرتے ہیں تو روایت جمع کرنے کے اندر ان کا کمال کیا ہے، وہ کمال آپ سمجھو گے، اس کو پیدا کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف۔ اب یہ دیکھو اوپر سلمان بن یسار کے شاگرد نافع ہیں، اس روایت میں کون ہے؟ ایوب ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس سے اگلی روایت میں دیکھو سلمان بن یسار کے شاگرد ایوب کا ذکر آ گیا، سلمان کا ذکر نہیں آیا، لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہے، انہوں نے صراحت کر دی نام کی کہ اس میں پوچھنے والا بندہ کون تھا۔ چلو جی، یعنی دو روایت کو آپ جب غور کرو گے، موازنہ کرو گے، ہاں اس میں یہ فرق، اس میں یہ فرق، آپ 3 صفحے بھر دو گے، سمجھ رہے ہو؟ چلو جی، دیکھو اس کے اندر اس عورت کا نام نہیں ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایوب کی دوسری جو روایت ہے اس کے اندر عورت کا نام ذکر کر گیا، یہ فرق ہے نا، یہ ایک واضح صاف ستھرا سا فرق ہے۔ اوپر والی روایت میں فاطمہ بنت ابی حبیش کا ذکر نہیں ہے، اس روایت میں فاطمہ بنت ابی حبیش کا ذکر ہے، بعض حضرت نے ابی حبیش کا، بعض حضرت نے جہش کہا، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے۔ چلو جی، اب یہ دیکھو یہ وہ روایت ہے جو اس روایت سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی روایت میں ام سلمہ تھی، اس روایت میں ام حبیبہ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں پوچھنے والی پچھلی روایت میں فاطمہ بنت ابی حبیش تھی یا فاطمہ بنت جہش تھی، اور اس روایت میں ام حبیبہ بنت جہش ہیں، ٹھیک ہے، ام حبیبہ کو زینب بنت جہش بھی کہتے ہیں۔ دیکھو میں نے اس کا آپ کو نا اس میں بتانے میں مر کا نہا میں نے بتایا تھا کہ وہ کپڑا جو کہ عورت حیض میں رکھتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ مر کا نہا ایسا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاج بتایا تھا، وہ علاج یہ بتایا تھا کہ بھئی میں جو بتاؤں نا ساتھ ساتھ نوٹ کر لیا، اور بعد میں دہرانے کا موقع نہیں ملے گا، امتحان میں پھر پریشان ہوگے۔ دیکھو مرکن اس بڑے برتن کو کہتے ہیں کہ عورت کو جب استحاضے کا خون آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ بھئی ایسا کرو کہ بڑا برتن لے لو، ٹھیک ہے، بڑا ٹب لے لو، ٹب سمجھتے ہو نا، بڑا سا برتن لے لو، اس میں پانی بھرو اور اس میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، تو اس پانی کی برودت جب اندر پہنچے گی، اندر لگے گی، تو وہ خون جو ہے وہ جو رگ ہے وہ سپر جائے گی۔ جب بھی کوئی زخم لگتا ہے تو اس پہ پانی ڈالتے ہیں نا، ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ جگہ جو ہے اس کی رگ سپر جائے اور خون نکلنا بند ہو جائے۔ تو پانی میں جب عورت بیٹھے گی تو اب یہ عورت پانی میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، جب پانی میں بیٹھ گئی تو اس کا خون اتنا نکلا کہ وہ سارا کا سارا پانی سرخ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو فقالت عائشہ فرأیت مرکنہا، میں نے دیکھا جس برتن میں وہ بیٹھی تھی ملآن دمن، وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھو بعض شراح اور ابو داؤد کے دیگر جو نسخے، ابھی آپ کا جو نسخہ ہے نا یہ بڑا بہترین نسخہ ہے، دیگر جو نسخے ہیں ان نسخوں میں لکھا ہوا ہے ملآن دمن، ملآن دمن، اور ملآن جو دمن ہے، ملآن روایت احادیث میں جہاں پر بھی آیا ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ نہیں آیا، تو بہت سے ابو داؤد کے نسخے ہیں وہاں پر یہ غلطی ہے، یہ فعلان کا وزن ہے، ٹھیک ہے، فعلان کے وزن کے اوپر ہے، لہذا فعلان بفتح الفا ہے، بکسر الفا نہیں ہوتا۔ اور نہایت ابن اسیر ایک حدیث کی لغت کی کتاب ہے، نہایت ابن اسیر حدیث کی لغت کی کتاب ہے، اس میں صرف حدیث کے لغات کو واضح کیا، ٹھیک ہے،
اور ایک اور غریب الحدیث کے الفائق لغریب الحدیث، یہ بھی حدیث کے غرائب کو بتاتی ہے، یعنی حدیث کی باریک باریک باتیں، حدیث کے جو موٹے موٹے الفاظ ہیں ان کے ترجمے بتاتی ہے، تو یہ مخصوص ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملعان روایت حدیث میں جہاں پہ بھی ہے وہ فتح المیم ہے، وہ بے فتح المیم ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت ہے کیونکہ دیگر نسخوں میں اس سے پہلے ابو داؤد کے جتنے نسخے ہیں اس میں ملعان کو خاص طور پہ بکسر المیم کیا گیا جو کہ درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ پر ای تمیر کا نہا ملعانہ دمن، کہ وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ کیسے بھرا ہوا تھا میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ خون اندر سے نکل رہا تھا تو اس کی وجہ سے پانی خون کے ساتھ گدلا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آگے ام کو سی اتنا روک لو قدر ما کانت تحبسو کی حیزت کی ثم اغتسلی، یعنی جتنا تمہیں حیض آتا ہے اتنا تم رک جایا کرو اور اس کے بعد پھر غسل کر لیا کرو، غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں کیا پڑھا؟ ہاں 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 دیکھو یہ قال ابو داؤد بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اذا بینا اضعاف حدیث جعفر ابن ربیعہ فی آخرها، اوپر کی روایت دیکھو، اوپر کی روایت ہے حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن جعفر، ٹھیک ہے؟ عن جعفر، دیکھو یہ جو روایت ہے رواہ قتیبہ، جو روایت قتیبہ نے کی ہے، بینا یہ بیان کیا گیا ہے اضعاف حدیث جعفر ابن ربیعہ، انہوں نے ایک دوسری جگہ جو روایت بیان کی ہے اس کے اندر جعفر کو بیان کیا کہ جعفر ابن ربیعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جعفر کی نسبت، جعفر کی اضافت ربیعہ کی طرف کی ہے۔ یہ جو اس سند کے ساتھ یہاں پر منقول ہے قتیبہ بن سعید قال حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن جعفر، کہ یہاں پہ جعفر ہے لیکن دوسری جگہ پر انہوں نے جعفر کی نسبت بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ اضاف یار کس باب سے بتاؤ یار؟ اضاف یضیف، دیکھو یہاں پہ دو باتیں ہیں، یہ جو آپ سوال کرو بہت اچھا سوال کرو، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ہے بین اضعاف یا بین اضعاف، دو باتیں ہیں، بین اضعاف ایک بات ہے اور بین اضعاف دوسری بات، ٹھیک ہے؟ جو اضعاف ہے نا، اضعاف، ٹھیک ہے، وہ ہے بینا کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بینا اضعاف انہوں نے اس کا ذوف بیان کیا، ایک مطلب یہ اس نے اس کا ذوف بیان کیا، اور دوسرا ہے بینا اضعاف، انہوں نے اس کی نسبت بیان کی، ٹھیک ہے؟ دو معنی ہو رہے ہیں، ایک معنی ہے ایک اس کا ذوف بیان کیا اور ایک معنی ہے ایک اس کی نسبت بیان کی، تو دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ تو یہ جو انہوں نے اعراب لگایا نا، بینا کی یا کے اوپر سکون لگایا ہے یا بینا کی یا کے اوپر تشدید لگایا، یہ اس اختلاف کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھو بینا اضعاف یا بینا اضعافی، اضعاف کا مطلب ہے ذوف بیان کیا، ٹھیک ہے؟ جو ذوف بیان کیا ہے یہ بات درست نہیں، جتنے بھی شراح حضرات ہیں ان حضرات نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ یہ جو ذوف بیان کیا ہے جعفر ابن ربیعہ کا، جعفر ابن ربیعہ کا ذوف بیان کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روایت قتیبہ کی روایات میں آئی، اور قتیبہ نے جب جعفر کا ذکر کیا ہے تو قتیبہ جس جعفر کا ذکر کرتے ہیں وہ جعفر جو ہے وہ ثقہ ہے، وہ ضعیف راوی نہیں ہے، اور کسی دوسرے نے بھی جعفر کا ذوف بیان نہیں کیا۔ جب کسی دوسرے نے جعفر کا ذوف بیان نہیں کیا تو بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینا کسی بھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا، اور ذوف اگر بیان بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ محدث نے اس کا، امام ابو داؤد نے ذوف بیان کیا ہے، تو ذوف بیان کرنے سے مسئلے میں تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، وہ صحیح مرفوع روایت سے ثابت ہو رہا ہے، جب صحیح مرفوع روایت سے ثابت ہو رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تو دو باتیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بین اضعاف
اس میں فا کے نیچے زیر آئے گا، اور بینا اضعاف، ٹھیک ہے، کہ اس کی نسبت بیان کی ہے. اوپر کی روایت میں جعفر اکیلا بیان کیا ہے، اور نیچے قال ابو داؤد میں جعفر ابن ربیعہ بیان کیا ہے. تو جعفر کی نسبت ابن ربیعہ کی طرف کر دی. جب جعفر کی نسبت ابن ربیعہ کی طرف کر دی ہے تو یہ بات مکمل ہو جاتی ہے جعفر کے وضاحت کے ساتھ. تو بعد پیچھے بھی ایسا ہوا کہ امام ابو داؤد نے اوپر جو روایت بیان کی اس میں ایک راوی ایسا تھا جو کہ کچھ نہ کچھ درجے کا مجہول ہو رہا تھا، تو امام ابو داؤد نے اس کی نسبت کی دوسری روایت سے کر کے اس کی نسبت بیان کر دی. پیچھے بھی ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا، تو اس کو ذہن میں رکھیں. ہاں نہیں دیکھو یہ جو بات ہے نا، آگے پڑھو نا. وَرَوَى علی بن عیاش وَیونس بن محمد عن اللیث فقال جعفر بن ربیعہ. ٹھیک ہے، امام ابو داؤد اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بین اضعاف، کہ یہاں پر اس کا ضعف بیان کیا گیا ہے، اس کی ضعف، اس روایت کے درمیان میں ضعف ہے، یعنی جعفر کی وجہ سے ضعف ہے. تو یہ جو ضعف ہے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ اضافت ہے جعفر بن ربیعہ کی، اس لیے کہ علی بن عیاش نے بھی بیان کیا، یونس بن محمد نے بھی بیان کیا لیث سے، اور انہوں نے جعفر بن ربیعہ بیان کیا ہے، تو وہ درست ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس روایت کے اندر آگے دیکھو قتیبہ بن سعید قال حدثنا لیث عن یزید ابی حبیب. ٹھیک ہے، تو یہ لیث جو ہے نا، لیث قتیبہ بن سعید کے جو شاگرد کے استاد جو ہے لیث ہیں، یہ جو لیث ہیں اس لیث کے اور بھی شاگرد ہیں، انہوں نے جعفر بن ربیعہ بیان کیا ہے جو کہ درست ہے. لہذا اس میں ضعف نہیں آتا، ٹھیک ہے، بلکہ قال ابو داؤد کے ذریعے سے وضاحت آتی ہے. چلو جی. کیا آپ کچھ پوچھ رہے تھے، بتا رہے تھے؟ ذوق کی ہاں ہاں صحیح ہے، صحیح سمجھے. قروء کی، وہ جو قرآن مجید میں آپ نے اصول شاشی میں مشہور اختلاف پڑھا نا، ثلاثۃ قروء، تو یہ بڑا، یہ اگلی ہم روایت کل پڑھیں گے. اس میں دیکھو فانظری اذا اتا قروء کی، ٹھیک ہے، فلا تصلی، ٹھیک ہے، جب تمہارا قروء آ جائے تم نماز نہ پڑھو. تو قروء سے حیض مراد ہے نا، حیض سے، اور اس سے معتاد بھی مراد، معتدہ بھی مراد ہو رہی ہے. پتہ چل رہا ہے نا کہ اس میں تعداد گننے کا ذکر ہے. فلا تصلی نماز میں فیضا مرہ قروء کی فتطہری، جب تمہارا قروء ختم ہو جائے تو تم پاک اپنی پاکی حاصل کرو. تم مصلی نماز پڑھو ما بین القری القر، جو قر اور قر کے درمیان ہے، یعنی جو تمہارے حیض اور حیض کے درمیان ہے، جو بقیہ اوقات ہیں ان کے درمیان ہیں. کون سی توضیح طلبی؟ بھئی اس کی نہ یہاں پہ ضرورت ہے اور نہ یہ اس کا مقام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ویسے ایک استشہاد کے طور پہ آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، وہ تو مقام اصول کا ہے نا، اصول کا مقام ہے. امام شافعی کہتے ہیں کیا ہے وہ عدت کا مقام ہے، تو ثلاثۃ قروء. تو کیا پوری آیت کیا ہے؟ آیت کیا ہے پوری؟ شکریہ. چلیں جی ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کو ذہن میں ہوگا ثلاثۃ قروء جو ہے، تو یہ ہم تو ویسے استشہاد کے طور پر ذکر کریں، یہ اس کی بحث نہیں، وہ تو اصول کی بحث ہے نا. اصول کی بحث تو یہاں تو صرف روایت حدیث کی بحث ہے، میں نے اسے استشہاد کے طور پر ذکر کر دی. اگلی روایت جی بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے، اس کا قال ابو داؤد بہت اہم ہے. اس کو تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ کے آنا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھ کے آؤ گے تو چیز اچھے سے سمجھ میں آئے گی. نہیں تو حاشیے میں اس کی بڑے زبردست انہوں نے تشریحات کی ہیں. اس کو اب دیکھ کے نا، تھوڑا طویل ہے، ہو سکتا ہے پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے، اور ہو سکتا ہے ایسی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو اس کو دیکھ کے نا انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آئے گا.
کل ہم رات کو پڑھیں گے وہاں سے کتاب اللقطہ سے، ٹھیک ہے؟ رات کو ہم لقطہ سے پڑھیں گے عشاء کے بعد، اور صبح ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔